حدیث نمبر 3236 کی مختصر سی تشریح باقی رہ گئی تھی، اس کو بھی پھر دوبارہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے نکلنا ہے، تیاری کرو۔ چنانچہ صحابہ سب تیار ہو گئے اور سب کوچ کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، البتہ 3 صحابہ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جن کا نام ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ تینوں حضرات سچے اور پکے مسلمان تھے، سستی کی وجہ سے اور آج کل میں جانے کا خیال کر کے یہ لوگ رک گئے تھے۔ جیسا کہ کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ میں نے سوچا، اس وقت آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، بہترین سواریاں تھیں، باغ تھا، بہترین مکان تھا آپ کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک دن آرام کر لوں، باغ کی سیر کر لوں اور باغ میں کچھ دیر آرام کر لوں اور پھر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دن کے اندر لشکر سے جا ملوں گا۔ اس خیال میں آپ رک گئے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا اور تیسرا دن بھی گزر گیا، جب آپ نے سوچا کہ لشکر اب تک بہت دور نکل چکا ہوگا۔ 3 دن کے بعد جب آپ باہر نکلے، گھر کے باہر نکلے، دیکھا مدینے میں یا تو خالص منافق نظر آ رہے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، یا تو خالص وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو معذور ہیں، مجبور ہیں، جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا کہ جنگ میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ یا تو صرف منافق ہیں یا پھر معذور اور مجبور ہیں، حالانکہ میرے اندر یہ 2 چیزیں بھی نہیں ہیں، اس عذر شرعی ہے۔ تو اس وقت بہت افسوس ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حیلے بہانے پیش کیے، اپنا عذر پیش کیے، جھوٹے عذر بیان کیے، اور جو واقعتاً مجبور تھے، معذور تھے، شرعی مجبوری تھی، عذر تھا، ان لوگوں کے عذر کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ منافقوں سے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ البتہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا سبب بیان کر دیا کہ میں اس خیال میں تھا کہ میں فوراً تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر سے جا ملوں گا اور پہنچ جاؤں گا، لیکن سستی اور کوتاہی اور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے میں غزوے میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ انہوں نے سچائی سے کام لیا، حقیقت بیان کر دی اور سچ سچ کہا اور کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر تھا، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں تھا، میں ہٹا کٹا تھا، صحیح و سالم تھا، لیکن شریک نہیں ہوا۔ مال و دولت کا عذر فراوانی کی وجہ سے، تو فراوانی کا مطلب فراوانی بہتا، زیادہ خوب پیسہ ہے تو اس کی وجہ سے انسان عیش و عشرت کی طرف مائل ہوتا ہے، آرام پسند ہوتا ہے، آرام چاہتا ہے مال و دولت رکھنے کے بعد، ورنہ غریب ہے تو وہ سب اپنے اپنے کام کرتا ہے، ٹائمنگ کے لحاظ سے سب پورا ایسا۔ بہرحال یہاں کیا ہوا، اصل میں تیز رفتار سواری ہے میرے پاس، میں پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ لشکر آہستہ آہستہ جو چل رہا ہے، 1 دن 2 دن میں جتنا فاصلہ طے کرے گا، میں وہ 1 دن میں اتنا فاصلہ طے کر کے کم سے کم وقت میں پہنچ جا سکوں گا، یہ سوچے تھے آپ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا حکم نازل ہونے تک اب کوئی تم سے بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے، اور وہ 2 صحابہ نہیں آ رہے تھے، وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ گئے، خاموش ہو گئے کہ اب مسلمان سب ان سے گفتگو کرنا بند کر دیے ہیں، ان کا بائیکاٹ ہو گیا ہے سماجی، اور کوئی ان سے ربط ضبط نہیں رکھتا ہے۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایسے حالات میں بھی دل گھٹ کر کے، مضبوط کر کے انہوں نے مسجد میں جانا شروع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوتے تھے اور سلام عرض کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اپنی نظریں جمائے ہوئے رہتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی تھی اور سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ وہ مسجد میں نماز پڑھتے تو جب نماز شروع کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہتے تھے، جیسے ہی وہ سلام پھیرتے حضور پھر اپنا رخ پھیر لیتے تھے۔ بہرحال اسی طرح 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔
ایک باغ میں کھجور کے ان کے ایک چچیرے بھائی سے ملاقات ہوگی حضرت کعب بن مالک کی، جن کا نام ابو قتادہ تھا. ان کو سلام کیے تو وہ بھی گفتگو نہیں کیے، بات نہیں کیے، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بات کرنے سے روک دیا گیا ہے، جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کا حکم ہوا ہے، اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے. اب اس وقت 40 دن گزرنے کے بعد پھر بیویوں سے بھی الگ ہو جانے کا حکم ہوا. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے اہلیہ کو ان کے مائکے میں بھیج دیا، اپنے سسرال میں بھیج دیا. اور پھر بہرحال اس دوران ہی غسان کے بادشاہ کا ایک خط آیا کعب بن مالک کے پاس، جس میں اس نے یہ ہمدردی جتائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دور کر دیا ہے تو ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے. کافروں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے موقع پا کر آپ کو ایک خط لکھا تو آپ خط پڑھ کر کہے کہ یہ اور ایک آزمائش ہے، اب ہم دین پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہے پھر، کیونکہ انسان جب کسی چیز سے جب کسی کی طرف سے تکلیف کیا، مطلب یہ ہے کہ ایک اضطراب کی کیفیت رہتی ہے اور ایک آزمائش ہوتی ہے. کوئی دوسرا اس وقت بلاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر دنیا کا قاعدہ ہے، کوئی ایک ناراض ہو گیا دوسرا بلایا تو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسے ہی یہاں پر غسان کے بادشاہ نے بھی خط لکھ کر ہمدردی جتائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، تو آپ دور ہو گئے ہیں تو آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، احترام کریں گے آپ کو منصب عطا کریں گے. تو آپ نے اس خط میں تردید کر دی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اسی در سے میں وابستہ رہوں گا. اس کو بھی جواب دے دیا بادشاہ کو، منصب مانے بڑے عہدے پوسٹ دیا جائے گا آپ کو ہمارے پاس، آپ کی عزت کی جائے گی. تو آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. 50 دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے گھر میں کہ ایک شخص پہاڑ کے اوپر سے آواز دیا، اے کعب بن مالک. تو صحابہ ستونوں سے ہی باندھ لیے تھے نا؟ ہاں، دونوں مسجد کے ستونوں سے باندھ لیے تھے. یہ صحابی گھر میں تھے، غالباً گھر کے پاس تھے. تو ایک شخص پہاڑ کے اوپر سے پکارا، چیخا کہ اے کعب بن مالک، خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے. قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی. تو یہ جو آیت شریف جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں مفتی صاحب، تو صرف یہ 3 صحابہ کے لیے ہی نازل ہوئی ہے وہ آیت کہ 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی ہے جی، اور باقی وہ منافقین نہیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے بنا کر جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان کے متعلق توبہ کی آیت نازل نہیں ہوئی جی. توبہ کی آیت یہ صرف 3 صحابہ کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ یہ حقیقی معنی میں سچے پکے عاشق رسول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جی، اور وہ منافقین کی توبہ قبول نہیں اس کا بھی رد ہے نا؟ ہاں، اس میں بھی رد ہے. ورنہ منافقین بولیں گے دیکھو توبہ کی آیت نازل ہوئی، ہماری بھی توبہ قبول ہوئی. نہیں، توبہ یہ صرف 3 افراد کے لیے نازل، 3 افراد وعلى ثلاثة الذين خلفوا، تینوں کا صراحت سے ذکر آ گیا. تو یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فجر کے بعد ایک بے چینی کی کیفیت تھی. اس وقت ان کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، آیت نازل ہوئی ہے قرآن میں. تو ان کو خوشخبری دینے کے لیے بہت سارے لوگ، ان کے دوست احباب بھی، ان کے رشتہ دار بھی بے چین تھے. ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، لیکن ایک دوسرے صاحب پہاڑ کے اوپر سے ہی چیخ کر ان کو آواز دے دیے، کیونکہ اس میں فوراً ان کو خوشخبری مل گئی. جیسے ہی ان کو یہ خوشخبری ملی، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مال کی وجہ سے میں اللہ کے عتاب کا شکار بنا، لہٰذا اس مال کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہہ کر آپ نے عرض کیا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام جب بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں خیرات، میں مال وقف کر دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول کا معاملہ اللہ سے جدا نہیں ہے. صدقتاً الی اللہ و الی رسولہ، ہر چیز میں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا اور آپ کے علم غیب کے بارے میں طعنہ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں بیان کروں گا، جس کو جو پوچھنا ہو وہ آزاد ہے، پوچھ سکتا ہے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گھٹنے ٹیک دیے. گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر آپ نے
عرض کیا کہ تبنا اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ توبہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ توبہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ توبہ بھی ہو تو دونوں کی بارگاہ میں ہونا ہے، کیونکہ دونوں کی خوشنودی ہی، رسول کی خوشنودی اصل میں اللہ کی خوشنودی ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، معاملہ الگ نہیں ہے حضور کا اور اللہ کا۔ یعنی حضور کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جی، حضور کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ صحابی عرض کیے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، تھوڑا سا مال اپنی ضروریات کے لیے بھی روک کر رکھو، کیونکہ انسان کے لیے بنیادی ضرورتوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو اپنے بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ خیبر کے موقع پر مجھے جو حصہ ملا تھا مال غنیمت میں، وہ اپنا حصہ رکھ کر میں بقیہ مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت جو مجھے عطا کی وہ ہے جو میں نے اس موقع پر سچائی سے کام لیا، سچ کہہ کر اپنی نجات کا سامان فراہم کر لیا کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، رسول اللہ بھی راضی ہو گئے کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ان کے تعلق سے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی انہوں بھی سچ بولے تھے اور ان کے دونوں ساتھیاں بھی سچ صاف صاف ظاہر کر دیے تھے کہ جنگ میں حاضر نہ ہونے کی، شریک نہ ہونے کی کوئی اور وجہ، کوئی اور علت نہیں تھی، کوئی عذر شرعی نہیں تھا، بس محض مال و دولت کی فراوانی اور بہتات کی وجہ سے، خوب صاحب ثروت ہونے کی وجہ سے سستی اور کوتاہی ہو گئی، اسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ اور جو لوگ جھوٹ بولے تھے وہ لوگ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، پھر اس حدیث شریف میں جی مفتی صاحب اس بات کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی، کسی موقع پر بھی، اور پھر آگے کی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے، یعنی آپ ایسا کاروبار کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں، یا ایسا جاب آپ کر رہے ہیں کہ وہ کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو صحابہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اس حدیث میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ایسی نوکری نہیں کرنا چاہیے جس کے کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا۔ جی، ایسا کاروبار نہیں کرنا چاہیے جس کے کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔ جی، یعنی کاروبار ایسا کرنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھنے کا بھی آپ کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کبھی عذر شرعی ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے، لیکن نماز خزانہ ہو، ایک آدھ وقت جماعت سے نہیں پڑھے، مجبوری کے تحت شریعت میں گنجائش ہے اور جو ہے معاف ہے، لیکن مستقل طور پر لوگ جو ہے کاروبار میں ایسا مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار میں ایسا کھو جاتے ہیں کہ وہ سال ہا سال، مہینوں، ہفتوں، سالوں جو ہے نمازیں قضا کرتے ہیں اور صرف جمعے ہی کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے، اب نماز پڑھنے کے لیے آئیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں اتنا مصروف رہتے ہیں۔ مولانا آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسا کاروبار ہے، آپ دیکھیے ہلنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو دیکھیے صحابی رسول کا جو عقیدہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت میں جو غفلت ہوئی، جو کاہلی ہوئی، سستی ہوئی، اس کا سبب اور ذریعہ یہ مال ہے، تو ہم یہ مال ہی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے تاکہ اللہ و رسول کی اطاعت و نافرمانی میں کسی قسم کی کوئی غفلت کوتاہی نہ ہو۔ کیا یہ نافرمانی میں نہیں، اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں۔ جی ہاں، وہی بہرحال درس یہ ملتا ہے کہ انسان کو جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے متنبہ ہو جائے، چوکنا رہے، اور اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں بس اتنا ہی مال رکھ کر بقیہ مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ جی، اور ایک روایت آئی ہے اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 افراد کی توبہ قبول کی تھی۔ ایک صحابی جن کا نام ابو خیثمہ ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دستر بچھایا گیا، بہترین غذائیں اور بہترین کھانے ڈشز دستر پر رکھے گئے۔ فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرما کے موسم میں سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے لشکر کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں، اور میں حضور کا امتی ہوں، ان کا عاشق ہوں، محب ہوں، اور پھر یہاں پر بیٹھ کر میں بہترین غذائیں کھاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر فوراً اٹھے، کھائے بھی نہیں، کچھ تناول بھی نہیں کیے دستر بچھانے کے باوجود، فوراً اٹھے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر سے جا ملے۔ جب لشکر کے قریب پہنچے تو گرد و غبار اڑ رہی تھی گھوڑے کے تیز دوڑنے کی وجہ سے،
صحابہ پلٹ کر دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، یہ آنے والے ابو خیثمہ ہی ہیں۔ تو جب گرد و غبار چھٹ گیا اور صاف شکل دکھائی دی ان کی صورت گرد و غبار کے چھٹنے کے بعد، تو وہ ابو خیثمہ ہی تھے۔ تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو خیثمہ اپنے گھر سے نکلے، کوئی اطلاع نہیں ہے ان کے آنے کی، جنگ میں شریک ہونے کی، لشکر کے ساتھ مل جانے کی، لیکن ابھی گرد و غبار میں صاف نظر نہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے چہرہ، کون آ رہے ہیں ابھی صحابہ غور کر رہے ہیں، یہ بے چین ہیں، بےتاب ہے دیکھنے کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و غبار چھٹنے سے پہلے، صورت اور شکل صاف دکھائی دینے سے پہلے آپ نے فرما دیا کہ کن ابا خیثمہ، ابو خیثمہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ آنے والے اگر کوئی دوسرے بھی ہوتے تو ابو خیثمہ ہو جاتے تھے وہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، اور آپ کو ایسی شان اور ایسی قدرت عطا فرمایا تھا، ایسے اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے کہ میدان جنگ میں ایک صحابی ایک لکڑی لے کر حاضر ہوئے، تلوار ٹوٹ گئی ہے کہہ کر، تلوار ٹوٹ گئی بول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیے، تو آپ نے ان کو کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی جو تلوار بن گئی، اور وہ اس سے لڑتے رہے میدان جنگ میں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ اب آج کی جو نشست ہے قرآن کی تفسیر کی،